بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹ کی دہلیز پر جھکنے سے بہتر موت تھی، کربلا والوں کے مجھ کو اونچے سر اچھے لگے۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ 11 دسمبر بروز اتوار 2 بجے دن سرزمین ٹیبہ کریم آباد ایک فری وین سروس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جلسہ عام بھی ہوگا۔ وسیب کو بلکہ پوری پاکستانی قوم کو ایک خوبصورت ہم پیغام بھی دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو سفر ہے غریبوں کی ترقی خوشحالی کا، وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ٹیبہ کریم آباد کچی آبادی میرے غریب دوست ہیں، مزدور طبقہ ہے، اور جو پسماندہ ترین ایریا ہے۔ الحمدللہ میں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز بھی ٹیبہ کریم آباد سے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی، اور یہ بھی میرا ایمان ہے کہ ہم نے اپنے وسیب کے لیے بھرپور ایک جدوجہد کیا ہے کہ وسیب کے نوجوانوں کو باوقار نوکریاں ملیں، ان کے ترقیاتی کام ہو، اور ہم نے تھانہ کلچر کو روکا، ہم نے ظلم و تشدد کی سیاست کا خاتمہ کیا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے ہماری ہر میدان میں مدد کی اور ہمیں کامیابی ملی۔ پاکستان عوامی راج ویلفیئر ایک ادارہ ہے جو غریبوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ 2 فری بسیں چل رہی ہیں جو بکینی سے، ماڑے سے آیا وہ مظفر گڑھ آتی ہیں۔ تقریباً روزانہ 12 سے 1400 ہمارے مزدور، اسٹوڈنٹس، غریب، مریض، طلبہ وہ فری سفر کرتے ہیں، اور سالانہ 7 کروڑ روپے کا عام آدمی کو کرائے کی بچت ہوتی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا جو مظفر گڑھ غریب علاقہ ہے، یہ سلسلہ اس علاقے سے ہم نے شروع کیا، اور آج میں ان دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جو ہمیں مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اور ان دوستوں کو بھی سلام ہے کہ جنہوں نے ماشاءاللہ یورو وائن تقریباً جس کی مالیت 40 سے 50 لاکھ روپے ہے، وہ کریم آباد کے غریب لوگوں کے لیے، بچوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، مریضوں کے لیے بھی وہ استعمال ہوگی۔ تو انہوں نے میرے ساتھ محبت کی اور ہمیں ایک بڑی خوبصورت وائن دی، اور جس کا ہم انشاءاللہ تعالی اتوار والے دن افتتاح کر رہے ہیں۔ باقی وسیب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون ڈرامے بازی کر رہا ہے، کون عوام کی خدمت کر رہا ہے۔ ہاں، میں کبھی اس بحث میں نہیں پڑتا، مجھے فخر ہے میں ایک بیلدار، ایک ہاری، ایک غریب کا بیٹا ہوں، اور میں خود مزدور آدمی ہوں۔ مجھے یہ بھی فخر ہے کہ میں نے ظلم توڑا، میں نے بزدلی کو توڑا، میں نے وقت کے بڑے بڑے ارب پتی، فرعون، نواب، سردار جگیرداروں کا میں نے مقابلہ کر کے ان کو شکست دی۔ یہ ایک تاریخ لکھی ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اور سرزمین مظفر گڑھ جہاں گنڈا راج ہے، پولیس گرتی ہے، جھوٹے مقدمات ہیں، یہاں کوئی جرت ہی نہیں کر سکتا تھا کسی سردار نواب کے سامنے الیکشن لڑنے کے۔ الحمدللہ چاہے وہ کھر تھے، چاہے نواب تھے، ان کو شکست ہوئی، اور مجھے خوشی ہوئی کہ غریب کو فتح ہوئی۔ جہاں جمشید دستی کا نام آتا ہے، وہاں ایک ریڑھی والے کا، جوتے پالش کا، مل ورکر کا، مزدور کا، ہاری کا نام آتا ہے، اور ایک غریب سے آج بڑے بڑے نواب اور سردار خوف زدہ ہیں جو بغیر وضو جنازے بھی پڑھتے ہیں اور پھرتے بھی ہیں۔ مگر انشاءاللہ میری عوام جانتی ہے، میرا وسیب جانتا ہے کہ خدمت کون کرے۔ ہماری خدمت کا سفر جاری و ساری ہے، اور اللہ نے مجھے ہر میدان میں میری مدد کی، مجھے سرخرو کیا، اور اللہ نے عزت دی۔ تو ابھی بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک کریم آباد کی عوام کے لیے ایک بڑا مثالی، ایک تاریخی تحفہ ہے، اور میں یہ وسیب کو ضرور کہوں گا، وقت آ گیا ہے کہ آپ اصل اور نقل کی پہچان کریں۔ آپ پارٹیاں نہ دیکھیں، چہرے دیکھیں، لوگ دیکھیں، ان لیڈروں نے کن کو ٹکٹیں دی ہیں۔ اگر کوئی غریب آدمی، کوئی عام آدمی، کوئی مزدور نوجوان امیدوار ہے، ان پارٹی کا آپ ساتھ دیں۔ اگر ان پارٹیوں میں نواب زادے، جگیردار، سردار، نواب، مردہ گھوڑے، کھوٹے سکے، بے شرم، لٹیرے، کرپٹ، بد کردار، پرچے کرانے والے، قبضے کرنے والے، ناسور ہیں، مافیا ہیں، گینگز ہیں، اور بےغیرت ہیں، تو کم از کم انصاف کرو اور سچ کا ساتھ دو۔ جمشید دستی کی جو سیٹ ہے وہ مزدوروں کا تحفظ، غریب کا تحفظ، کسان کا، ریڑھی والے کا تحفظ۔ یہاں کسی کرپٹ ڈی سی، کسی ڈی پی او، کسی کرپٹ سردار اور نواب، کسی کرپٹ ایس ایچ اوز
کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ غریب کی طرف میلی آنکھ دیکھتا. میں ان کی آنکھیں نکالی ہیں, دنیا نے دیکھا ہے. میں نے اپنے غریب مزدور کا تحفظ کیا ہے, ان کا خیال کیا ہے. رات کے 2 بجے میں پہنچا ہوں. آج دیکھ لیں کہ میرے غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 10,000 مزدوروں کو جبری طور پہ مظفر گڑھ کی فیکٹریوں سے نکالا گیا, جن کی 22 سال سروس تھی, وہ در بازار ہیں. تھرمل پاور مظفر گڑھ کے 315 لوگوں کو نکال دیا, سرپلس کیا, تھرمل بند کر دیے, فیکٹریاں بند ہو گئیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہی ہے اندھے ایم پی ایم این اے بے شرم اور بے غیرت, جو جا کے صرف کمیشن بھتا 30% کمیشن ہے, لوٹ مار ہے, جھوٹے مقدمات ہیں, انتقام ہے. آپ دیکھیں کہ یہ پارٹیاں تو ہیں, بڑی بڑی جماعتیں ہیں, ان کے ایم پی ہیں, ایم این اے ہیں, مگر ان کا جو کردار ہے وہ بیس شرم ہے. 23,000 کلومیٹر سوئی گیس کی لائن دی, 5.5 ارب کا منصوبہ دیا. پیپلز پارٹی کا دور تھا, لوگ کہتے ہیں پی پی کا دور تھا. آج بھی پیپلز پارٹی کے یہاں ایم این اے ہیں جو صرف کمیشن کھا رہے ہیں. وہ کیوں نہیں دیتے؟ ایک میٹر لگوا کے دکھائیں. اور کوئی 1200 بستیوں کو بجلی ملی, الحمدللہ 900 نوجوانوں کو نوکریاں ملی, جن میں 300 آفیسرز تھے. یہ پاکستان کی تاریخ کا ریکارڈ ہے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو جماعتیں ہیں, ان کا بھی تو اقتدار ہے. وجہ اہلیت ہے. اگر اہل آدمی, سچا آدمی ہوگا, جرت والا, غیرت مند ہوگا, تو وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بغیرت, بزدل, کرپٹ, چاہے وہ جتنی اقتدار میں ہو, جتنے بڑے حکومتوں میں ہو, وزیر ہوں, مشیر ہوں, گورنر ہوں, وزیر اعلیٰ ہوں, نالیک اور کرپٹ ہی رہتا ہے, وہ کچھ ہی نہیں کر سکتا. کم از کم وسیب دیکھے جو سوال کرتے تھے کہ کیا کیا. میں نے جہاں کام روکے ہیں, رکے ہوئے ہیں. آج سوئی گیس کا میٹر 6 سال میں نہیں لگتا, چاہے آپ 1 لاکھ روپیہ بھی دیں. 3,000 سرکاری فیس پہ سوئی گیس کا میٹر لگا. ریکارڈ کام کیے, 60,000 میٹر لگے. اور ظلم اور کرپشن کو روکا, بھتے خوری کو روکا. ایوانوں میں تخت اسلام آباد کے بغیرت حکمرانوں کے گربان پکڑے وسیب کے حقوق کے لیے. تخت لاہور کے گنڈے اور بغیرت حکمرانوں کا سامنا ایک جمشید دستی نے کیا. سریکی خطے کی آواز ایک جمشید دستی ہے. مجھے فخر ہے, میں یہ بات کرتا ہوں, مجھے خوشی ہے. مگر چاند ٹاؤٹ, چاند چمچے, چاند اور سرداروں نوابوں کے دلال, وہ بیٹھ کے صرف باتیں کر سکتے ہیں. وسیب انصاف کرے, پارٹیاں نہ دیکھے. میں پھر کہوں گا, پارٹیاں اگر کسی چور اور بدکرار اور ڈاکو کو ٹکٹیں دیتی ہیں, پھر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر کوئی عام آدمی, غریب آدمی آتا ہے, جمشید دستی ان کا بھی ساتھ کھڑا ہوگا. حق کا دیکھیں. آج مظفر گڑھ لاوارث ہو چکا ہے, ہر طرف اندھیرا ہے, لاشیں پڑی ہیں, قتل و غارت ہے, جھوٹے مقدمات, بھتے خوری. ڈپٹی کمشنر بھتے لے رہے ہیں. میرے ضلع مظفر گڑھ کا 1.5 ارب روپے ڈی سی کھا گئے ہیں. اور ضلع کونسل کا پیسہ کوٹیشنوں کے نام پہ کھا گئے ہیں. اور میونسپل کمیٹی تباہ ہے, سیوریج کا پانی تباہ ہے, لوگ کینسر زدہ پانی پی رہے ہیں, زرکان ہے, بیماریاں پھیل چکی ہیں, گلیاں نالیاں, شہر گندگی کا ڈھیر ہے. میرے ریڑھی والے کو تحفظ نہیں ہے, رکشے والے کو تحفظ نہیں ہے. 2,000 5,000 کے چلان ہے. ہر طرف بت خوری ہے, رشوت ہے. ریونیو میں جائیں, پٹواری, تحصیلدار, اے سی, ڈی سی, ڈی پی او کرپٹ لگائے گئے, ایس ایچ او کرپٹ لگائے گئے, انتقام کے لیے ڈی ایس پی کرپٹ لگائے گئے. تو یہ چیزیں دیکھو. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ دیکھو, چپ ہیں, خاموش ہیں. ان کے چمچے کوئی جواب نہیں دے رہا. ہر طرف چیخو پکارے. کالتر روڈ, علی پور روڈ پہ ڈیلی لاشیں اٹھا رہے ہیں. ایک بھائی وزیر ہے, دوسرا بھائی وزیر ہے, پیپلز پارٹی والا بھی حکومت میں ہے, پی ٹی آئی والا وزیر بھی حکومت میں ہے, مگر بھتہ خوری, جھوٹے مقدمات, وہ لوگ لاشیں اٹھا رہے ہیں, گھر کی سڑکیں تباہ ہیں. تو اس لیے وسیب انصاف کرے, حق کا ساتھ دیں. میں ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہوں. باقی اوپر دیکھیں, کچھ بھی نہیں ہے. حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے, چاہے کوئی کچھ کرتا رہے. اس ٹائم یہ ڈنڈا ہے, اور ڈنڈے پہ پاکستان چل رہا ہے. پاکستان اندھیرا ہے, اندھا نظام ہے, کوئی لاوارث ملک ہے, یہ ہوا پہ چل رہا ہے. اس میں کوئی قانون نہیں ہے, نہ عدالتیں ہیں, نہ انصاف ہے. سارا ایک ڈرامہ چل رہا ہے. 75 سال سے اس ملک میں ایک ڈرامہ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے. اور میری قوم, میرا وسیب اندھیرے میں ہے. اور اس ملک کو بڑے اعلیٰ جو پڑھے لکھے, اعلیٰ ڈگری یافتہ سی ایس پی افسر, ان ڈاکوؤں نے اس ملک کو تباہ کیا. ہمارے بڑے بڑے جرنیلوں نے پاکستان کو لوٹا کھایا, مار دھار کی. ہماری عدلیہ نے انصاف بیچا, اور ہمارے سپریم کورٹ بکی, ہماری عدلیہ بکی, ہمارے جج بکے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کھلونا بن کے, ان کے چاپلوس بن کے وہ انصاف دیتے رہے. آج دیش لاوارث ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایک بیکاری ملک ڈکلیئر ہو چکا ہے. ہم بھیک مانگتے ہیں, کبھی ہم سعودیہ بھیک مانگتے ہیں, کبھی چائنا, کبھی ہم امریکہ کے کتے بنتے ہیں, اور ہم پھرتے ہیں تازی بھیک مانگ کے, خراب بن کے, جیسے فقیر روزانہ کی بیس پر بھیک مانگتا ہے, اور ہم اپنا گزارا چلا رہے ہیں. ہم اربوں, ہزاروں اربوں ڈالر میں پھنس چکے ہیں. اس وقت میرا دیش 130 ارب ڈالر کا مقروض ہے, یہودی کا, آئی ایم ایف کا, امریکہ کا, جو پاکستان دشمن, اسلام دشمن قوتیں ہیں. اور ان کا اجارہ داری چلے. اور سیاستدان بغیرت صبح شام ٹی وی پہ بیٹھ کے بکواسیں کرتے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. یہ ہمارے سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں, یہ بغیرت ہیں. ان میں غیرت بھی نہیں ہے, یہ بے ضمیر ہے, یہ کھوٹے سکے ہیں, یہ ایجنٹس ہے. یہ میرے دیش کو لوٹ کے, میرے پاک وطن کی اربوں خربوں ڈالر, یہ بے غیرت امریکہ جو پاکستان کا دشمن ہے,
वहाँ इसराइल में भी इनका पैसा पड़ा है, कनाडा बरतानिया में पड़ा है। ये सिर्फ ये नाम निहाद मुसलमान है, इनमें कोई गैरत नहीं है। और जो एस्टेब्लिशमेंट के जूते उठा के, जो जनेलों के जूते उठा के सियासत करे और उनमें कोई गैरत है, और आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप टीवियों पे बैठे, आप सोशल मीडिया पे बेगैरतों की बकवास से सुने। और इसलिए क्योंकि मैं गरीब घर से गया हूं, मैंने जो कुछ इस्लामाबाद में देखा, मैंने 10 साल पहले कहा कि इस्लामाबाद में ना इस्लाम है ना पाकिस्तान है, चांद बेगैरतों का इकट्ठा है। और ये बेगैरत इकट्ठे होकर इस मुल्क को लूट रहे हैं। किसान मर गया, मजदूर मर गया, हारी मर गया, पानी नहीं है, मजदूरियां नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, पाकिस्तान एक डिफॉल्ट कर चुका है। इस टाइम हजारों लाखों करोड़ों मजदूर बेरोजगार हैं, बड़े बड़े कौमी इदारे तबाह हो चुके हैं। और ये बेगैरत सुबह शाम कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करा, हम ये करें वो करें। बारह मैं सच बोल रहा हूं, सच के साथ करो, लोगों जागो सच के लिए, हक का साथ दो। मौत का वक्त मुकर्रर है, जो रात कब्र में है वो कभी बाहर नहीं हो सकती। अल्लाह ने कुरान में कहा कि अगर आप एक लोहे के कोड में भी छुपो, मौत वहां भी आपको आके पकड़ेगी। लिहाजा बुज़दिली से निकलो, खौफ से निकलो, सच कहो, क्योंकि बुज़दिली खौफ से भी मौत आएगी, मौत पकड़ेगी। तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? हम मुसलमान हैं, हम नबी आखिर ज़मां हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैरोकार हैं। फिर हमारा क्या हाल है, किस तरफ हालात है? लिहाजा आए, सच का साथ दें, हक का साथ दें। मैं कभी कभी बोलता हूं और बड़े बड़े ऐवानों में जो है ना एक थरथरी मच जाती है, कुछ सच नहीं सुनना चाहते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अल्लाह की मदद और अवाम के साथ ना मैं किसी जर्नेल से इक़्तिदार मांगता हूं, मैं अवाम की खिदमत कर रहा हूं, मैं गरीबों मजदूरों के जूते उठा रहा हूं, मेरी जदोजहद है। और ये सफर गरीब और मजदूर की खुशहाली का सफर है। आज पाकिस्तान हमें दें, देखेगा हम इस मुल्क को कैसे चलाएंगे। इसके दुश्मन जो है ना बड़े बड़े इनको चौकों पे लटकाया जाएगा और मुल्क ठीक हो जाएगा। और इस मुल्क को आज भी कहता हूं, पढ़े लिखे आला डिग्री याफ्ता लोगों ने इस मुल्क को लूटा, इसको लूट रहे हैं, खा रहे हैं। मेरे वतन को अनपढ़ ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पढ़े लिखे बेशर्मों ने, बेगैरतों ने और बड़े बड़े माफिया सीएसपी पीसीएस और बड़े बड़े डाकू, पढ़े लिखे करप्ट सियासतदान, बेगैरत सियासतदानों ने इस मेरे वतन को तबाह किया है। पाकिस्तान जख्मी है, पाकिस्तान चूरा है, पाकिस्तान को कैंसर एक लपेट पकड़ चुका है। और ये आखिरी स्टेज है। अगर हम बैसियत कौम न जागे, हमने हक सच का साथ न दिया, तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, हम मुंह के बल गिर चुके हैं और हम जलजले की तरह कहीं उल्टे ना हो जाएं। बाकी ऊपर से किसी से उम्मीद न रखें। जब तक कौम नहीं जागेगी, मेरा नौजवान नहीं जागेगा, हम ईमान के साथ कौमियत, इलाका परस्ती, फिरकावारियत, पीरी मुरीदी से हम निकल कर सच्ची और अहल ईमान और जुरतमंद लोगों का साथ नहीं देंगे, गैरतमंद लोगों का साथ नहीं देंगे, उस वक्त तक ये मेरा वतन जो है ना, ये पाकिस्तान बेहतर नहीं हो सकता। आए मिलके इस वतन को पाक करें, आए मिलकर इस बुज़दिल और बेगैरत निजाम को, बेशरम निजाम को, जो गरीबों का दुश्मन, मजदूरों का दुश्मन, जहां नाइंसाफी है, इस निजाम के खात्मे के लिए जमशेद दस्ती के शाना बशाना खड़े हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क को हम बचाएंगे। पाकिस्तान अवामी राज पार्टी का नारा है, गरीब बनेगा हुक्मरान, बदलेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह एतवार वाले दिन 2 बजे टिबा करीमाबाद पे इंशाअल्लाह मुलाकात होगी और हम दोस्तों को पैगाम देंगे, एक सच्चा पैगाम देंगे और एक खूबसूरत गरीबों के लिए एक फ्री वैन हाईएस का इफ्तिताह होगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।